الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین کی خوبصورت سیریز چل رہی ہے، اور گویا آج کی یہ مجلس اسی خوبصورت سیریز کی تیسری قسط ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جہاں بہت ساری خصوصیتیں، فضیلتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی اہم فضیلت وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، پوری امت میں سے ان کا انتخاب فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، جس میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے براہ راست نبوت کا نور حاصل ہو رہا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی محنت شاقہ کا نچوڑ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام دن رات خون پسینہ بہا کر جو محنتیں فرمائی تھی، اور اس محنت کے نتیجے میں جو جماعت تیار ہوئی تھی، وہ سب سے پہلی جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تھی۔ اور صحابہ اکرام کو راہ راست پر لانا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی پچھلی زندگی کو پڑھتے ہیں اور ان کی زمانہ جاہلیت والی لائف کو پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں بے پناہ بڑی بڑی برائیاں عام تھیں، خامیاں لوگوں میں تھیں، صحابہ اکرام بھی پہلے گویا انہی لوگوں کا حصہ تھے، اسی زمانے میں موجود تھے۔ ان برائیوں کا کیا ہی تذکرہ کیا جائے، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مخصوص اور عظیم مقام عطا فرمایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یعنی صحابہ اکرام تو ویران کھیتی تھی، حضور کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں سرسبزی و شادہ بھی پیدا کر دی، ان کی زندگی کی کھیتیاں لہلہانے لگی۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ وہ دور یاد کرو جب یہ لوگ آپس میں گتھم گتھا تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن صحبت نبوی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باہم شیر و شکر کر دیا۔ آپس میں وہ ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرنے لگے کہ اب اپنی جان بھی نشاور کرنے کو تیار ہیں۔ ہم دیکھیں زمانہ جاہلیت میں وہاں موجود لوگوں کے جنگوں کو دیکھیں، ان کے مقابلوں کو دیکھیں، عرصہ دراز سے جو لڑائیاں ان خاندانوں میں چلی آ رہی تھی، کوئی حساب نہیں تھا۔ مرنے والا بھی یہ کہہ کر مرتا تھا کہ فلاں قبیلے اور فلاں خاندان والے نے میرے دادا کو پردادا کو قتل کر دیا تھا، اس خاندان سے ضرور بدلہ لینا ہے۔ ہم دیکھیں مدینہ میں جو دو مشہور بڑے قبیلے تھے جو بعد میں انصاری صحابہ کہلائے، اوس اور خزرج، ان میں ہمیشہ جنگ رہا کرتی تھی۔ اسی طرح مکۃ المکرمہ میں نہ جانے کتنی جنگیں تھیں جو سالہ سال سے چلی آ رہی تھی، لیکن صحبت نبوی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باہم اتنا متحد کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کی محبت ان کے دل و دماغ میں ایسی بٹھا دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کے ذہن و دماغ میں ہمدردی کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکا رہ کر اپنے ساتھی کو کھلاتے ہیں۔ کیا ہمیں صحابہ اکرام کی اور بطور خاص جس وجہ سے مدینہ کے لوگوں کا انصاری لقب پڑا وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ اکرام مکۃ المکرمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مدینہ کے لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کا استقبال کیا، باہیں پھیلا دی، ان کو اپنی جائیداد میں حصہ دیا، گھر میں حصہ دیا، اور کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے ہم جانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کارکردگی، اخوت اور محبت کی بنیاد پر ان کا لقب ہی ناصر اور انصاری ڈال دیا۔ آج بھی ہم انصاری صحابی کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو گویا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ جماعت و مقدس جماعت ہے کہ جن کے احسانات سے یہ امت کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی دین کی خدمت کر لے، پوری امت دین کے کام پر جمع ہو جائے، لیکن صحابہ اکرام کے احسانات کا نہ بدلہ چکایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم ان صحابہ اکرام سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بغیر اسلامی تاریخ کوئی تاریخ نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی برکت سے صحابہ اکرام میں الگ الگ خصوصیتیں، صفات پیدا کر دی تھی۔
جیسی جیسی صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری، جتنا وقت دیا، جتنی قربانیاں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر اتنا ہی نوازا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، صدیق ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار کہا کرتے تھے کہ مجھے تو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے صحبت نبی کی برکت سے اور محمد کی غلامی کی برکت سے مجھے اتنے لمبے چوڑے رقبے کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے فاروق بنا دیا، فارق بین الحق والباطل۔ حضرت عمر گویا حق و باطل کی پہچان اور معیار بن گئے، یہ صحبت نبی کی برکت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو ان صحابہ اکرام میں بے شمار اور بلند و بالا صفات تھی، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی خاص صفت بھی تھی۔ جیسے عمر فاروق کا لقب فاروق پڑ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا کامل الحیاء والایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو شرم و حیا رکھی تھی، وہ اس قدر اپنی صفت سے مشہور ہوئے کہ جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن کا انتقال، ہمارے مائنڈ کا جو ڈائیورٹ ہوتا ہے وہ فوراً اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ وہی حضرت عثمان جو بہترین حیا والے تھے، جو شرم و حیا والے تھے، ان سے تو فرشتے بھی شرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک بہترین اور خصوصی صفت تھی۔ آج کی یہ مجلس انہی کے تذکرے سے منسوب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ چار جو خلفۂ راشدین ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی رضی اللہ عنہم، ان میں تیسرے خلیفہ راشد وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نام عثمان ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے، اور آپ کا مشہور لقب ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اس کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب مشہور یمن کے بادشاہ ابرہہ نے مکہ پر حملے کی کوشش کی تھی، اس واقعے کو عام الفیل کے نام سے سیرت کی کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو عام الفیل کے 6 سال یعنی حضور کی ہجرت کے واقعے سے 47 سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان لوگوں میں تھے کہ جو خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تاجر تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے لوگوں میں، مردوں میں اسلام قبول کیا، پھر حضرت علی نے بچوں میں، پھر آپ کے غلام مشہور حضرت زید بن حارثہ نے، چوتھے نمبر پر مشہور قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے گویا آپ سابقین اولین میں شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ آپ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کی جو نانی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی ام الحکیم بیضہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے حضرت عبداللہ، انہی کی جڑواں بہن تھی یہ، اور آپ کی نانی وہی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ اس سے اور بڑا رشتہ حضور کے ساتھ حضرت عثمان کا کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو عام صحابہ کی طرح ان کا اپنا خاندان بھی ان کا مخالف ہو گیا۔ ان کے چچا ابو الحکم ابن ابی العاص نے آپ کو گویا کمرے میں بند کر دیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ کو دھوپ میں لٹا دیا گیا۔ کئی دنوں تک آپ کو گویا اس طرح بائیکاٹ کے انداز میں رکھا گیا کہ جس سے گھبرا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کا ساتھ چھوڑ دیں اور اسلام سے دور ہو جائیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہترین جواب دیا تھا، اس سے استقامت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کو اسلام پر کس قدر ناز تھا اور وہ اسلامی تعلیمات پر کس طرح دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کو صاف لفظوں میں ببانگ دوحل یہ جواب دیا کہ اب اس رشتے سے کوئی قطع تعلق نہیں کی جا سکتی ہے، محمد کا دامن اب نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اسلام سے برات کا اعلان اب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے تھا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ابو لہب کے کہنے کے نتیجے میں دونوں بیٹوں نے حضور کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے، ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشورے سے گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ کسی کا رشتہ باپ کرواتا ہے، کسی کا ماں کرواتی ہے، کسی کا کوئی کرواتا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صاحبزادی کا رشتہ حضرت عثمان سے کروایا۔ بہت مشہور بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی دوہرے داماد تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب ذو النورین مشہور ہے، 2 نور والے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے پارے اور نور کے ٹکڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
نکاح میں گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص مقام اور یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. اور اتنا ہی نہیں، جب آپ کی دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر ایک کے بعد دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا. یہ جملہ اس بات کی دلالت کرتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں کیا مقام تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کتنا قریب تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ بنو امیہ والا کے نام سے مشہور تھا، اور مکہ میں جو سب سے بڑا اور مشہور اثردار قبیلہ تھا وہ حضور کا قبیلہ تھا جس کو ہم بنو ہاشم کہتے ہیں. بنو ہاشم کے بعد جس قبیلے کا سب سے زیادہ اثر تھا وہ بنو امیہ کا قبیلہ تھا جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عبد مناف پر جا کر حضور کا نسب نامہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، عبد مناف پر جا کر گویا حضور اور حضرت عثمان کا نسب نامہ ایک ہی ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو چاروں طرف آپ کے دشمن ہو گئے تھے. صحابہ اکرام میں سے جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوتا مکہ والے اس کو اتنا ہی اذیتوں سے دوچار کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی. پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تھی. یہ تاریخ اسلامی کا اور سیرت رسول کا بہت مشہور واقعہ ہے. چند صحابہ اکرام پہلے ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف گئے تھے جہاں کے بادشاہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا انصاف والا ہے، منصف ہے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو برقرار رکھتا ہے، رحم دل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہاں کی اجازت دی جن میں حضرت عثمان بھی تھے. حضرت عثمان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت اپنی بیوی کے ساتھ کی تھی. گویا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنے والے وہ پہلے صحابی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف بھی ہجرت کا موقع ملا. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان غنی ان صحابہ میں ہیں کہ جن کو دونوں جگہ ہجرت کا موقع ملا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تھے تو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تقریباً 17 مہینوں تک. پھر بعد میں کعبۃ اللہ قبلہ قرار پایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں قبلوں کی طرف گویا نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ہیں سیرت میں ان کا نام جو سر فہرست ہے اور پہلے پنے پر ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارنامے ہیں جو ہمیں قدم قدم پر نظر آتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں جو کنواں تھا جس کا پانی ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا اور اچھا تھا، پینے کے قابل تھا، بیر روما جس کا نام ہے، وہ ایک یہودی کے انڈر میں تھا، وہی اس کا مالک تھا. صحابہ اکرام کو بڑی دقت ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر پہلے اس کا آدھا حصہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ ایک دن یہود کی باری رہے گی اس یہودی کی اور ایک دن صحابہ اکرام یعنی مسلمانوں کی باری رہے گی. صحابہ اکرام ایک ہی دن میں اتنا پانی بھر لیتے کہ دوسرے دن بھی کام آ جاتا. تو اس یہودی کو سمجھ میں آ گیا کہ اب میرا اس کنویں سے کوئی مفاد وابستہ نہیں رہا ہے، لہذا اس نے بقیہ آدھا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا. یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق قرار پائے. یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں تھی اس زمانے میں جبکہ پانی ناپید تھا اور میٹھا چشمہ ملنا تو بالکل ہی ناپید تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا یہ وقف فرما کر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان بھی فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور وعدے کے مستحق قرار پائے. یہ گویا ایک بہت بڑا وقف تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا تھا. اس طرح وقف کی بنیاد پڑی تھی. آج ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں نے فلاں جگہ وقف کیا ہے، فلاں مدرسہ وقف ہے، مسجد کے لیے زمین کسی نے وقف کی ہے، اس کے سرخیل بھی گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ وہ یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، غزوہ تبوک بھی سیرت رسول کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 27 غزوات ہوئے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غزوہ اس جنگ اور جہاد کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو جنگ اور جہاد کے لیے بھیجا اس کو سریہ کہا جاتا ہے اور جس میں آپ بھی بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور تقریباً 27 غزوات ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. سب سے پہلا اسلام کا جو معرکہ تھا وہ غزوہ بدر تھا. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ یعنی حضور کی صاحبزادی بیمار تھی. آپ نے جب غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرمایا تھا کہ وہاں چلنا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اجازت دے دی تھی کہ آپ یہیں یعنی مدینہ میں رہ کر تیمارداری کریں، آپ کو مجاہد ہی کی طرح ثواب ملے گا. یعنی جو
313 صحابہ غزوے میں شریک ہو رہے ہیں، انہیں جو ثواب ملے گا اور انہیں جو جنگی فائدہ حاصل ہوگا مال غنیمت کی شکل میں، آپ بھی گویا اس کے حقدار ہوں گے۔ اس غزوے میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن اس کے بعد کے جو غزوات ہیں اس میں وہ شریک بھی ہوئے اور اپنی طرف سے ہر طرح کا مالی تعاون بھی پیش فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا۔ اسی خوشحالی کا اور مالداری کا نتیجہ تھا کہ ان کے نام کا حصہ ہی غنی پڑ گیا تھا۔ حضرت عثمان کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کہتے ہیں عثمان غنی، غنی کا مطلب ہی ہوتا ہے مالدار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ مالدار تھے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بھی مسلمان مالدار آدمی کی کہ اس کا مال راہ خدا میں بھی قربان ہو۔ اسلام کی ترقی اور سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مال قبول فرما لے۔ کثرت مال اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن فضولیات لا یعنی جگہوں پر خرچ کرنا، حرام طریقے سے کمانا، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کو رزق حلال جتنا بھی دے وہ اس کو اسلام کے نام پر اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کرے تو وہ اس کے لیے اتنا ہی جنت میں بلندی درجات کے لیے معاون اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں کو راہ خدا میں قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب ہی غنی ڈال دیا اور آج ہم ان کو عثمان غنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا جب موقع تھا، صحابہ اکرام بڑی تنگ دستی میں تھے اور فائنینشلی کنڈیشن بہت ہی ویک تھی اس وقت صحابہ اکرام کی، اور بہت لمبا سفر تھا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر تھا۔ صحابہ اکرام بڑی کسمگوسی کے دور سے گزر رہے تھے اور جس آدمی سے مقابلہ تھا، روم کے جس بادشاہ سے مقابلہ تھا، اس کے پاس 1,00,000 کے قریب فوج تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگائی، منادی لگائی کہ کون وہاں کے لیے تیار ہے، اور پھر یہ بھی اعلان فرمایا، آپ نے چندے کی اپیل فرمائی کہ کون ہے جو راہ خدا میں اپنا مال صدقہ کرے۔ حضرت ابوبکر کا تذکرہ ہم نے پچھلی تقریر میں سنا تھا، حضرت عمر فاروق نے کیا کچھ دیا تھا ہم نے وہ بھی سنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کا تہائی مال اپنی طرف سے راہ خدا میں قربان کیا تھا۔ تقریباً 30,000 صحابہ اکرام تھے جو اس جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تھے، ان میں سے گویا 1/3 10,000 بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا 10,000 صحابہ اکرام کا انتظام فرمایا، 1,000 اونٹ دیے اپنی طرف سے، 70 گھوڑے دیے، اسی طرح 1,000 دینار کا راشن دیا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر قبول فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینار کو اس طرح ہاتھوں میں ایک دوسرے میں ڈالتے تھے، اچھالتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ما ضر عثمان ما بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اسے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ گویا آپ کا یہ جملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی درجہ فضیلت کو بیان کرتا ہے، اور واقعی اور سچی بات بھی یہ ہے کہ اس موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بہت ہی ہمت اور بہت حوصلہ ملا، اور صحابہ اکرام کے درمیان گویا کچھ نہ کچھ ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ اکرام کو کافی سارا ہتھیار ہاتھ آ گیا، اور کافی کچھ مالی حیثیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے کی برکت سے کافی کچھ سہارا مل گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر جمعہ کو غلام آزاد فرمایا کرتے تھے، اور جب کسی جمعہ کو چھوٹ جاتا تو اگلے جمعہ کو 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی مشہور صفت ہے کہ وہ کامل الحیاء والایمان تھے، بہت ہی زیادہ شرمیلے تھے، جہاں وہ بہت زیادہ رحم دل تھے، نرم تھے، ہمدرد والے تھے، اسی طرح ان کی خاص صفت یہ تھی کہ وہ نہایت شرمیلے تھے۔ ہر صحابی کی اپنی ایک خاص صفت بھی تھی جو ان کی صفت تھی، اسی لیے جب جمعہ کے دن خطیب خطبہ دیتا ہے تو دوسرے خطبے میں صحابہ اکرام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بیان کرتا ہے کامل الحیاء والایمان۔ اس درجہ شرمیلے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ ان سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ اکرام آئے، لیکن آپ یوں ہی بیٹھے رہے کہ آپ کی پنڈلی کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، لیکن جب پتہ چلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی کو بھی گویا ڈھانک لیا۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا بعد میں کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ کئی صحابہ اکرام آئے، آپ اپنی حالت حیت پر بیٹھے رہے، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی حیت چینج کر لی، تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تنہائی کے موقع پر بھی برہنہ نہیں ہوا کرتے تھے، پورے طور پر، یعنی پورے طور پر ننگے نہیں ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ مسئلے کے لحاظ سے جب آدمی تنہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو وہ ضرورت کے موقع پر پورے طور پر ننگا بھی ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ان کی اپنی ایسی صفت تھی، خصوصیت تھی کہ وہ اس موقع پر بھی کبھی تنہائی میں بھی ننگا نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی جو کارکردگی ہے اور ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جامع القرآن بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آج کی طرح پریس کا زمانہ تو تھا نہیں، پرنٹنگ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فوراً چھپ جائے، مختلف طریقے سے وحی کی حفاظت کی جاتی تھی، کبھی پتھروں کی سلوں پر، کبھی چمڑوں پر، کبھی پتوں پر، اس طرح قرآن کریم کی آیتوں کو لکھا جاتا تھا اور ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جمع قرآن کا کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔
ایک موقع پر جب جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور بھی آئندہ چل کے نقصان ہو جائے اور حفاظ صحابہ اکرام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور قرآن یوں ہی رہ جائے. تو حضرت عمر کے مشورے سے پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کوشش فرمائی اور حضرت زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری سونپی. لیکن پھر بھی مختلف قبائلوں میں الگ طرح کے لب و لہجے رائج تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا کہ تمام تر مصحفوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیا گیا. اسی لیے جب ہم قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں مصحف عثمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب میں سے کئی ساتھیوں نے سنا ہوگا قرآن کریم کے اس مصحف کو جو ہمارے سامنے اب موجود ہے پڑھا جاتا ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. یہ وہی قرآن ہے کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا لیکن پہلے مختلف الگ الگ جگہ لکھا ہوا تھا. کچھ صحابہ کرام حافظ تھے, بعض آیتیں کہیں لکھی تھی, بعض آیتیں کہیں لکھی تھی, اور عرب کے قبیلوں نے اپنے اپنے لہجوں میں قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں آئندہ چل کر اختلاف نہ رہ جائے اور لوگ اپنے پاس جو قرآنی نسخے ہیں انہی کے مطابق چلنے لگے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام نسخوں کو جمع کروایا, پھر ایک خاص مصحف کی شکل دی اور کہا کہ اب یہی رائج ہے. تمام علاقوں میں گورنروں کے پاس اس کو بھیج دیا اور بقیہ جو نسخے تھے ان کو جلا دیا گیا. گویا حفاظت قرآن کریم کا ایسا زبردست بندوبست فرمایا کہ آج تک اور قیامت تک قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہایت نمایاں کارنامے انجام دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا جو اپنی کیبنیٹ تھی اور آپ کے جو خاص مشیر تھے جن سے آپ مشورہ فرمایا کرتے تھے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اسی طرح دور صدیقی کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت بھی آپ کندھے سے کندھا ملا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے, ان کے کاموں میں آپ شامل رہے اور آپ نے اس موقع پر بھی خوب سخاوت کا مظاہرہ فرمایا, مسلمانوں کا خوب تعاون فرمایا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ گویا کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کی خدمات انجام دیتے رہے. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس کے بعد باہم مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا. یہاں سے گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام نے نمایاں ترقی کی. بہت سارے ایسے علاقے جہاں اسلام پہنچ تو چکا تھا لیکن ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا, وہاں مضبوط ہوا, وہاں اسلام کو استحکام حاصل ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں گورنر تعینات فرمائے اور بہت سارے ایسے نئے کام شروع فرمائے جو امت مسلمہ کے لیے, عام عوام کے لیے مفید اور معاون ثابت ہو سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نہایت سادگی کے ساتھ زندگی گزاری, مسلمانوں کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا اور مختلف مواقع پر آپ اپنی طرف سے گورنروں کو ہدایات جاری فرماتے رہے جس میں اس بات کی خصوصی طور پر تاکید کی جاتی تھی کہ کسی آدمی کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے, کسی بھی مسلمان کے حقوق ایسے نہ ہوں کہ اس کو اپنے حقوق نہ مل رہے ہوں. تو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پہلے سے پہنچے ہوئے اسلام کو مضبوط فرمایا, اس کے علاوہ ان علاقوں تک بھی اسلام پہنچا جہاں ابھی تک اسلام نہیں پہنچا تھا, جیسے آرمینیا ہے, آذربائیجان ہے, ایشیائی کوچک ہے, ترکستان ہے, کابل ہے, سندھ ہے, قبرص ہے اور اسپین تک گویا اسلام کے پھریرے لہرانے لگے اور اسلام کا پرچم لہرانے لگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے جو شروع کے 6 سال ہیں تقریباً ان میں اسلام ترقی کرتا رہا اور انہی خطوط پر اور انہی کے نقش قدم پر جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جاری تھا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک بہت مشہور باب ہے ان لوگوں کا اسلام کی بیخ کنی کے لیے اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ناجائز منصوبہ بندی کرنا جن کو ہم سبائیوں اور بلوائیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جیسا کہ ذکر کیا گیا مسلمانوں کے حقوق کا بھرپور تحفظ فرمایا. لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں اور یہ بات سیرت رسول کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو جزیرۃ العرب سے بھی انہیں نکال دیا گیا تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جزیرۃ العرب کا ایک خاص علاقہ تھا, جیسے مثال کے طور پر جو آج کا مکۃ المکرمہ ہے, اسی طرح مدینۃ المنورہ ہے, جدہ کا علاقہ ہے, یہ حجاز کہلاتا تھا. اس کے علاوہ بھی جو دیگر عرب کے علاقے تھے وہ جزیرۃ العرب میں شامل تھے. تو گویا ان علاقوں سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا. خیبر بہت مشہور جگہ تھی جہاں ان کے قلعے تھے. خیبر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے, انہوں نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا.
تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ قول تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، چونکہ وہ آئے دن اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں کرنا، مسلمانوں کو نت نئے طریقے سے پریشان کرنا، یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا. تو ان کا جزیرۃ العرب سے نکلنا انہیں اس قدر تکلیف دیتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا جائے. آج کل جو سعودی عربیہ ہے یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے. سعودی عربیہ یہ نام پڑا ہے تقریباً 100 سال، 1923 میں کہا جائے تو تقریباً 100 سال پہلے سعودی عرب کا یہ نام پڑا ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے جو آج کل سعودی عرب کے فرما رواں ہیں، محمد بن سلمان، ان کے والد سلمان، یہ پورا خاندان ہے. انہی خاندان کے جو آباء و اجداد تھے ان میں ایک آدمی کا نام تھا محمد ابن سعود، اس کے نام پر اس ملک کا نام کا سعودی عربیہ پڑ گیا جب یہ خاندان برسر اقتدار آیا، ورنہ اس کا پہلے اصل نام حجاز تھا اور دوسرے علاقوں کے ساتھ ملا کر اس کا نام جزیرۃ العرب تھا. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بلوائیوں کو موقع ملا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں موقع نہیں ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حال تو ہم سب جانتے ہیں، وہ تو آن دا اسپاٹ فیصلہ کیا کرتے تھے اور ان کے عدل و انصاف کے چرچے چاروں طرف تھے، ان کی سختی مشہور تھی، تو انہیں گویا ہمت نہیں ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فطری طور پر نرم دل واقع ہوئے تھے، بہت ہی ہمدردی پر مبنی جذبات تھے ان کے، بردباری کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے، بہت سارے واقعات میں درگزر سے کام لیا کرتے تھے. تو ان یہودیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے عبداللہ ابن سبا نے بہت ہی منصوبہ بند سازش کی اور اپنے اس خفیہ منصوبے کو بروکار لانے میں وہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا جو ابھی تک دبا ہوا تھا. عبداللہ ابن سبا یہودیوں کی اولاد میں شامل تھا. اس نے اپنے اس خفیہ منصوبے کو انجام دینے کے لیے مسلمان کا لبادہ اڑا، منافق تھا، یہودی تھا، اس نے مسلمان کا لبادہ اڑا اور مختلف ملکوں کا اور شہروں کا اس نے سفر کیا، مصر کا، اسی طرح عراق کا، ایران کا، بصرہ کا، کوفہ کا، وہاں جا کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، گویا عبادت پورا عابد اور زاہد بنا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ورغلانا شروع کیا. اس نے اس بات کو لے کر مسلمانوں کو ورغلانا شروع کیا بنیادی طور پر کہ خلافت تو اصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے، درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان جو اس وقت خلیفہ ہیں، انہوں نے گویا اس حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، غصب کیا ہے. اس کے اصل حقدار تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی ہے، وہ اہل بیت میں سے ہے، یہ تو اہل بیت میں سے بھی نہیں ہے، یہ تو بنو ہاشم سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں. تو گویا اصل خلافت کا حق تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. اس طرح مسلمانوں کی گویا اس نے سمپتی اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی. اس زمانے میں آج کل کی طرح چیٹنگ کا اور میسیجنگ کا نظام تو تھا نہیں کہ کوئی بات مشہور ہوئی اور کسی آدمی نے پھر اس اپنا دفاعی بیان جاری کر دیا، یا یہ کہ جو اصل بات تھی اس کو میڈیا پر آ کے جاری کر دیا، اسٹیٹمنٹ دے دی کہ بھائی یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح تھی. اس طرح کا کوئی نظام تو تھا نہیں. وہ ایک شہر میں جاتا، ایک شہر کے لوگوں کو بھڑکاتا، اپنے ہم نوا کچھ لوگوں کو بناتا. اس طرح اس نے کافی لوگ اپنے ہم نوا بنا لیے اور ایسے لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی جو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے مخالف ہو گئے. اور آہستہ آہستہ یہ منصوبہ بندی چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے کئی بار متنبہ بھی کیا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے درگزر سے کام لیا. پھر اسی طرح انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر دوسرا الزام یہ لگایا کہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کو عہدے نہیں دیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے تیسرا الزام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ لگایا کہ یہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کے درمیان بیت المال کا پیسہ تقسیم کرتے ہیں اور عام مسلمان محروم رہ جاتے ہیں. حالانکہ کسی ادنی صحابی کے بارے میں بھی کسی طرح کی خیانت کا شک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن یہ الزامات اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ پروپیگنڈا چلتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی اور انہوں نے پھر پورے منصوبہ بندی کے ساتھ مدینہ کا محاصرہ کر لیا. جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں رہ کر وہ خلافت کا نظام چلایا کرتے تھے. مختلف علاقوں اور مختلف شہروں میں گورنر تعینات تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اسلام کا دارالخلافہ ہیڈ کوارٹر وہ مدینہ میں تھا، آپ وہاں موجود تھے. ان بلوائیوں نے اور سبائیوں نے آ کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا. کئی بار صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، لیکن وہ بردباری سے اور نرمی سے کام لیتے رہے اور کہتے رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ ہو اور مسلمانوں کا خون بہے، میں یہ گوارہ نہیں کرتا ہوں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی، گویا اس کے پورا ہونے کا وقت قریب ہوا چاہتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے. جب منافق اسے اتارنے لگیں
اور کوشش کرے اتارنے کی تو مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے مجھ سے جو عہد لیا تھا میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ محاصرہ کا مطلب ہے گھیرا بندی، چاروں طرف سے ان بلوائیوں اور سبائیوں نے، ان فتنہ پروروں اور سازش رچنے والوں نے اس طرح گھیر لیا تھا کہ کسی کو ان تک جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بہت سی مرتبہ صحابہ اکرام وہاں تک کھانا پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن درمیان میں یہ سازشوں کا ٹولہ پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حسین کو بھی آپ کی حفاظت کے لیے تعین فرمایا، لیکن بہرحال یہ محاصرہ طول پکڑتا گیا اور وہ دن آ پہنچا جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم خون سے یہ زمین لالہ زار ہوئی، اور اس دھرتی پر وہ سنگین جرم انجام دیا گیا کہ جس کی تلافی کبھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ محاصرہ 40 دن طویل ہو گیا، کھانے پینے کا جو کچھ بندوبست تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ 40واں دن تھا، 35ویں ہجری کا 18 ذی الحجہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نائلہ کے ساتھ گھر میں موجود تھے، کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، جمعہ کا دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تلاوت فرما رہے تھے۔ اس آیت پر تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ایک تیر آ کے لگا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اسلام کے نام پر جہاں وہ اپنی پوری زندگی اپنے مال اپنے جذبات لٹاتے رہے، یہاں آ کر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اور اس آخری وقت میں بھی مدینہ کا اس قدر احترام فرمایا، صحابہ اکرام کی طرف سے بار بار کی پیشکشوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مدینہ کی حرمت کا اس قدر پاس و لحاظ رکھا کہ خود اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دی، لیکن یہ گوارہ نہیں کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مدینہ کے خون مسلمانوں کے خون سے لالہ زار ہو، یا یہ کہ یہاں پر جنگ اور قتل عام ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار نیام میں تھی، اب وہ گویا تلوار نیام سے باہر آ گئی ہے اور ہمیشہ اب یہ نیام سے باہر ہی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی شہادت کی خبر ملی، انہوں نے کہا، اے اللہ، تیرے حضور خون عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ شہادت کا واقعہ امت مسلمہ کے جسم میں ایسا گہرا زخم تھا کہ آج تک امت مسلمہ کے جسم سے خون رس رہا ہے، آج تک خون رس رہا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے مسلمانوں کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک مسلمانوں کو کبھی سنبھلنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ 1400 سال کا لمبا عرصہ ہو گیا، مسلمان مختلف ٹولیوں میں بٹے رہے، اور مسلمانوں کا یہ انتشار آج تک باقی ہے، اور کب تک باقی رہے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ وہ کبھی یہ کر سکتے ہوں کہ کسی کو بلا وجہ رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی عہدہ دے دیں۔ بیت المال جو مسلمانوں کا پیسہ ہوتا ہے وہ کسی اپنے رشتہ دار کو یوں ہی دے دیں، لیکن ان سازش کرنے والوں نے پرانی دشمنی کا بدلہ نکالنے کے لیے اس طرح کے الزامات گھڑے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر بہت سارے وہ بھولے بھالے مسلمان جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، وہ کئی مرتبہ بہک جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں اور اس طرح کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ہی نہیں، آج بھی باقاعدہ ایک ایسا ٹولہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، جنہوں نے اپنی ساری محنت اس بات پر صرف کر رکھی ہے کہ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو داغدار کیا جائے، کیسے خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر کیچڑ اچھالا جائے، اسی طرح کے وہ بے بنیاد الزامات آج بھی لگاتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ گویا آج ایسے لوگ انہی عبداللہ ابن سبا کی ناجائز اولاد ہیں جو اس کی فکر پر ہی کام کر رہے ہیں۔ بہت مسا اوقات بہت افسوس ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس طرح کی واہیات باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سازش کرنے والے ان کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، لٹریچر چھاپتے ہیں، پمفلیٹ شائع کرتے ہیں، مسلمان بھی بہکاوے میں آ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا ایسا ہی تھا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی بے داغ زندگی گزاری ہے، عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ مختصر حصہ تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں باقاعدہ صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری کتابیں ہیں علماء اکرام کی، انہوں نے اس موضوع پر لکھی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں سے 24 گھنٹے کی لائف میں سے کچھ ایسا وقت ضرور نکالنا چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک نمایاں نام ہے۔ امید ہے کہ اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ آپ حضرات کے ذہن و دماغ میں بات آئی ہوگی اور انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ یہ گویا آپ کے ہاتھ میں ایک سرہ ہے، آپ اس پر علماء اکرام کی
جو معتبر کتابیں ہیں وہ مطالعہ کرتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحابہ اکرام کے تقدس کے ساتھ ان کا عظمت و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا